ہاتھ کا
کہ اس طرح آپ کا یہ میرا یہ ہاتھ ہے، یہ ہاتھ میرا اللہ جماعت میں رکھ لے، ایسا مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہم اگر کسی شخص کے بارے میں کہیں فلاں اتنا پاورفل کیوں ہے، اس لیے کہ وزیر اعظم کو اس کے اوپر ہاتھ ہے، فلاں کی اتنی توڑ کیوں ہے، اس لیے کہ MLA کو اس کے اوپر ہاتھ ہے، مطلب اس کی پاور، اس کی توجہ، اس کو طاقت کے ملنے کا بنیادی سبب وہ MLA یا وزیر اعظم یا بڑے لوگوں کی طرف ہو گیا۔ بالکل اسی طرح میرے آقا نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، میرے اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ علماء نے، محدثین نے، شرح نے اس کا مطلب یہی بیان فرمایا اتحاد و اتفاق اگر ہوگا تو میرا اللہ ان کے اوپر اپنی خصوصی شفقت، رحمت اور برکت اتارے۔ اب یقین کیجیے، گھروں کے اندر دیکھ لیجیے کہ جس گھر کے اندر آپس میں پیار ہے نا، جس گھر کے اندر آپس میں تعلق ہے، ایک دوسرے کا احساس ہے، چھوٹا بڑا آپس میں رتبے کا خیال رکھا جاتا ہے، اس گھر کے اندر تنگی کبھی نہیں آ سکتی، اس گھر کے اندر نفرتیں کبھی پروان نہیں چڑھتی، اس گھر کے اندر کبھی لڑائیاں نہیں ہوا کرتی۔ ہاں، جس گھرانے کے اندر ہر بندہ ایک نواب بننے کی کوشش کرے، ہر بندہ ہی اپنے کے اندر آنے کی کوشش کرے، دوسرے کی بات کو سہنے کا بالکل بھی انسان کے اندر مادہ نہ ہو، ایسے گھر میں دنیاوی دولت کتنی ہی آ جائے سکون کبھی میسر نہیں آتا۔ میں ذکر کیا تھا آپ کے سامنے گزشتہ جمعے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے تفصیلی ذکر کیا۔ امور خلافت سر انجام دیتے تھے، باقاعدہ لسٹیں بنایا کرتے تھے، ترتیب ہوا کرتی تھی کہ کون سا معذور ہے، کس کی خدمت کس نے کرنی ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے تفصیلی واقعہ بیان کیا، رات کے اندھیرے میں چپل اتار کے اس بوڑھی اماں کی خدمت کرنے جاتے ہیں جس کے گھر میں کوئی اور خدمت کرنے والا نہیں۔ ابوبکر صدیق چھوٹا سا نام نہیں ہے، چھوٹی سی شخصیت بھی نہیں ہے، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی صحابیت علماء فرماتے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کوئی اور صحابی ایسا نہیں جن کے بارے میں اتنی صراحت نص آئی جتنی صراحت نص جناب ابوبکر صدیق کے بارے میں۔ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، اسلام کے دوسرے خلیفہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی عمر، وہ عمر کہ اگر دہکتی زمین کے اوپر اپنا دھرا مار دینا، دھڑکتی زمین کے اوپر زلزلہ آ رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا دھرا زمین کے اوپر مارا اور غصے سے کہا زمین ہلتی کیوں ہے، کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا؟ تاریخ میں لکھا ہے کہ عمر کا دھرا لگنا تھا، یہ کہا کہ زمین کا سارا زلزلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جناب عمر فاروق بات کا وقت ہے، پتہ چلتا ہے کہ شاید سوائے قافلہ آیا ہوا ہے، اپنے سے کمزور لوگوں کی دیکھ بھال، لوگوں کے ساتھ محبت برتاؤ، یہ میرے آقا کے صحابہ نے، علماء امت نے، بزرگان دین نے ہمیں کر کے دکھایا ہے، ہمیں سمجھایا معاشرے میں خوش رہنے کا طریقہ کیا ہے۔ تم نے فاروق رضی اللہ عنہ کو دونوں پتہ چلا، مشہور واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، پتہ چلا کہ قافلہ آیا ہوا ہے، قافلے کی خبر گیری کرنے کے لیے اپنے مکان سے، دارالخلافت سے، اپنے مقام اپنی جگہ سے نکلتے ہیں، 7 خادم ہو گیا، ایک خادم ہے، اسلم نام ہے خادم کا، پروٹوکول نہیں ہے، 10-20 گاڑیاں آگے پیچھے نہیں ہیں، ہمارے تو آج ایک عام آدمی بھی نکلے نا اس کی بھی خواہش ہوتی ہے 5-6 بندے آگے ہو 5-6 بندے پیچھے ہوں، روڈ کو بلاک کیا جائے، آنے جانے والوں کو تکلیف دی جائے، پھر معاملہ ہوگا۔ پورا شہر ایک طرف ہے، پروٹوکول کی گاڑیاں گزر رہی ہیں، ایک شخص نے جانا ہے، ہزاروں روپے لاکھوں روپے کا پیٹرول ضائع کر دیتے ہیں، قوم کا خزانہ ضائع ہو رہا ہے۔ وہاں یہ معاملہ نہیں تھا، مدینے کی ریاست ہے، امیر المؤمنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایسی عظیم ہستی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کسی میں نبی بننے کی صلاحیت ہے یا کوئی حکومت کے علم کے قریب ترین اگر ہے تو وہ عمر ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ نکلتے ہیں، اسلم غلام صاحب دونوں جا رہے ہیں، رات کا وقت ہے، کافلے کے قریب پہنچے، دیکھا ایک عورت نے چولہا جلایا ہوا ہے، چولہے کے اوپر ایک ہنڈیا رکھی ہوئی ہے اور نیچے آگ لگی ہوئی ہے، سب بچے رو رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، چیخ لگا رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ پوچھتے ہیں اے عورت یہ ماجرا کیا، بچے رو کیوں رہے ہیں، اور یہ چولہے کے اوپر تم نے ہنڈیا رکھی ہوئی ہے، نیچے آگ لگی ہوئی ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ عورت رونے لگ جاتی ہے، حضرت عمر کو نہیں جانتی، عرض کرنے لگتی ہے میں بیوہ عورت ہوں، یہ یتیم بچے ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں
جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ بات سنی کانپ گئے، فوراً کام غلام کو لیا، غلام کو لے کر وہاں سے سیدھے واپس دار خلافت میں بیت المال کے اندر ایک بوری لی، بوری کے اندر آٹا ڈالا، شہد ڈالا، گھی ڈالا، کھجوریں ڈالی، پوری بوری کو بھرا اور اٹھا کر اپنے کندھے پہ رکھا. سبحان اللہ. کون کندھے پہ رکھ رہا؟ امیر المومنین اپنے کندھے پہ رکھ رہے. غلام بھاگ آیا، جناب مجھے دے دیجیے، میں آپ کی خدمت کے لیے ہوں، میں آپ کا وزن اٹھا لیتا ہوں، جہاں لے کر جانا میں لے جاؤں گا. مرد کلندر کا جواب سنیے، امیر المومنین کا جواب سنیے، رو کر کہنے لگے اسلم نہیں، آج تو دنیا میں میرا وزن اٹھا سکتا ہے، کل قیامت کے دن جو بوجھ ہوگا وہ عمر کا وزن کون اٹھائے. اللہ جب سے پوچھیں گے تو امیر المومنین بنا تھا، تیری رعایت کے اندر بچے بھوکے سو رہے تھے، تو امیر المومنین بنا تھا، تیری رعایت کے اندر یتیم بچوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، میں کیا جواب دوں گا؟ اصل میں وزن میں خود اٹھاؤں گا. تاریخ میں لکھا ہے امیر المومنین ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، بوری اٹھاتا ہے اپنے کندھے کے اوپر رکھتا ہے، چلتا ہوا عورت کے پاس آ جاتا ہے. عورت کے پاس آ کر سامان اتارا، کہ میری بہن میں تیرے بچوں کے لیے کچھ کھانے کو لایا. اپنا عہدہ نہیں بتایا، اپنا نام نہیں بتایا، اپنا مقام نہیں بتایا. اے میری بہن تیرے بچوں کے لیے کچھ کھانے کے لیے لایا ہوں. کہا کیا کروں؟ کہا یہ آٹا نکال، گھی نکال، کھجوریں نکال، شہد کو ڈال، کچھ بنا لے. اور کہنے لگی ہاں میں جلد از جلد حلوہ تیار کر سکتی ہوں. عرب کا ایک مخصوص حلوہ ہوتا تھا، کہاں تیار کر سکتی ہوں؟ پانی کے اندر آٹا ڈالا، کھجوریں ڈالی، شہد ڈالی، آگ کے اوپر آئی. اب وہ کھجوریں ڈال رہی ہے، ادھر سے جناب عمر فاروق فرماتے ہیں میں تیرے ساتھ آگ جلواؤں گا. لکڑیاں اکٹھی کی اور خود پھونکے لگانا شروع کر. اصل میں کہتے ہیں میں دور بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گیا. لکڑیوں سے دھواں نکلتا عمر کی داڑھی کے بالوں سے، وہ دھواں کراس کرتا ہوا نکل رہا تھا. میں آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، ربا تو نے اپنے محمد کو کیسے صحابہ عطا کر دی. اپنے پھونک لگا رہے، لگا کے حلوہ تیار کرتے. حلوہ تیار ہو گیا. اصل کہتے ہیں امیر المومنین عمر فاروق نے چلے کہ اب چلتے ہیں یہاں سے. کہا نہیں ابھی نہیں جاتے، ابھی بیٹھتے ہیں. کہا بیٹھ گئے، ہم بیٹھ گئے. تھوڑی دیر تک حلوہ تیار ہوا، عورت نے اپنے ہاتھ سے بچوں کو حلوہ کھلایا. جب پیٹ کے اندر بچوں کے حلوہ آیا نا، آگ بجھی، پیٹ کا ایندھن بند ہوا، بھوک ختم ہوئی، وہ بچے کھیلنا شروع ہوئے، شرارتیں کرنے لگے. جب شرارتیں کرتے ایک دوسرے کو چھیڑتے، مسکراتے، ہنستے. جیسے وہ ہنسنا شروع ہوا تب عمر فاروق کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور مسکراتے اسلم کو کہا چلتے ہیں. چلتے ہوئے فرمانے لگے اسلم تجھے پتا ہے میں پہلے کیوں نہیں آیا تھا؟ اسلم نے کہا نہیں معلوم. کہا میں اس لیے نہیں آیا تھا، عمر کی ان آنکھوں نے اپنی آنکھوں سے ان بچوں کو بھوک سے روتے دیکھا تھا. عمر یہ برداشت نہیں کر سکا کہ جن بچوں کو میں نے بھوک سے روتا دیکھا ان بچوں کو ہنستے ہوئے دیکھے بغیر میں یہاں سے چلا. میرے دوست آپس میں رہنے کا، دوسروں کا احساس کر کے دکھانے کا سلیقہ سکھایا. اور یقین جانیے کہ جب ہم دوسروں کے اوپر رحم کرنا، شفقت کرنا، ہمدردی کرنا سیکھیں گے تو میرا اللہ ہمارے معاملہ. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں دنیا سے جانے لگ رہے ہیں. آخری وقت کے اندر جملہ میرے آقا کی زبان سے نکلا، فرمایا التوحید التوحید وما ملکت ایمانکم. ہاتھ بلند کر کے فرمایا. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرے آقا کے ہونٹ مبارک گر رہے تھے، آواز مجھے سنائی نہیں دی. میں نے اپنا کان اپنے آقا کے ہونٹ کے قریب کیا، تب میں نے آقا کی زبان سے سنا دو جملے نکلے التوحید التوحید وما ملکت ایمانکم. میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں رب کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا، رب کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہ کرنا، اور اپنے ماتحتوں کے اوپر ظلم نہ کرنا. اپنی زندگی کا خلاصہ دو باتیں، شرک نہ کرنا، ماتحتوں پر ظلم نہ کرنا، وما ملکت ایمانکم. میرے آقا کی پیاری حدیث، بندہ اگر ایمان کی خیرت سے نظر سے حدیث مبارکہ پڑھے یقین جانیے کہ بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، میرے اللہ کا دربار لگا ہوگا، میرے اللہ عرش پر موجود ہوں گے، اولین و آخرین سب موجود، انبیاء موجود، لوگ موجود، امتیں موجود. فرمایا کہ اس مقام پر جب میرے آقا کے سامنے، میرے اللہ کے سامنے مقدمات پیش ہونا شروع ہوں گے. کہا دنیا کے اندر جس شخص نے اپنے ماتحت کے اوپر ظلم کیا ہوگا، دل پر ہاتھ رکھ کر میرے آقا کی فرمان سننا، جس نے اپنے ماتحت پر ظلم کیا یا اس کے پاس سے کوئی
اسی حدیث کا ترجمہ اس شاعر نے کیا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا نہیں، وہ ایک کجری زانیہ فاحشہ عورت ساری زندگی گناہ کرتی رہی، راستے سے جا رہی ہے پروگرام نمٹانے کے بعد ایک جگہ پر دیکھا کنویں کے قریب پر کتا ہے، کتا پیاسا ہے، اس کو ترس آ گیا، اپنا دوپٹہ لیا، اپنے پاؤں کے اندر سے جوتا نکالا، کنویں کے اندر سے پانی بھرا، کتے کو پانی پلایا، میرے رب کی مخلوق کے اوپر ترس کھایا تو میرے رب نے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کتے کے اوپر ترس کھانا، سگے بھائی پہ ترس کھائیں گے تو کیا ملے گا، محلے کے غریب لوگوں پہ ترس کھائیں گے تو کیا ملے گا، معاشرے کے اندر اپنے رشتہ داروں پہ ترس کھائیں گے تو کیا ملے گا، جو کتے پہ ترس کھانے سے میرا رب معاف کر دے گا۔ ایک محدث کا واقعہ لکھا، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑی کتابیں لکھی، ساری زندگی دین کا کام کرتے رہے، فوت ہو گئے، کسی نے خان کے اندر دیکھا، بڑے عجیب محلات کے اندر، بڑی خوشی کے اندر، سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، بڑے زربت کے اندر، بڑے محلات کے اندر ہے، پوچھا کیا ہوا، کہا میرے رب نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر کے بخشش کا اعلان کر دیا۔ پوچھنے والے نے کہا آپ کی بخشش کیوں نہ ہو، ساری زندگی تو قرآن پڑھایا، ساری زندگی تو دین پڑھایا، ساری زندگی تو رب کی عبادت کی کام نہیں، ان چیزوں پہ میرے رب نے میری بخشش نہیں کی۔ کہا کس کام پہ بخشش کی، دل پر ہاتھ رکھ کر جملے پہ وار کرنا۔ یہ محدث کہتا ہے میں کتابیں لکھتا تھا، کتابیں لکھنے کے لیے مجھے اپنے قلم کو دوات کے اندر ڈبونا پڑتا تھا، میں ایک دن کتاب لکھ رہا تھا، میں نے قلم اٹھایا، دوات کے اندر ڈبونا، اور ڈبو کر لکھنے کے لیے جب قلم کو اٹھایا تھا، میری قلم پر سیاہی کا ایک ڈبہ رکتا تھا، سیاہی لگی ہوئی کے اوپر ایک مکھی اڑتی ہوئی آئی اور اس قلم پر بیٹھ کر سیاہی کو چوسنے لگی۔ میرے دل میں خیال آیا رب کی مخلوق ہے، حقیر ترین ہے، کمزور ترین صحیح لیکن پیاسی تو ہے نا، میرے قلم کے اوپر سے سیاہی چوس کر اپنی وہ پیاس بجھا رہی ہے۔ دل میں خیال آیا میں نے ہاتھ کو حرکت نہیں دی، میں نے ہاتھ کے اندر جنبش نہیں کی، صرف اس لیے کہ رب کی مخلوق ہے، چلو سیاہی پی کر اپنی پیاس بجھا لے۔ میں ہاتھ کو روک کر رکھا، میں نے تھوڑی دیر کے بعد وہ مکھی پانی پی، سیاہی پی کر پیاس بجھا کر اڑ کر چلی گئی۔ مجھے یہ واقعہ بھول گیا، میں مر گیا، میدان محشر لگا، رب کے سامنے حساب پیش ہوا، میرے رب نے میری زندگی کے کسی نے قبر کا بدلہ نہیں لیا، بلا کر کہا کہ تو نے میری مخلوق پر ترس کھایا، میں تجھ پر ترس کھا کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ ہم نے کبھی ایسا کیا؟ ہم کبھی ایسے معاملات دیکھتے ہیں ہمارے تو رشتہ داروں کے اندر، دوستوں کے اندر کوئی بات ہو جائے، ہمارے تو رسموں تک دشمنیاں چلتی ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں معاف کرنے کے اندر جلدی کرو، معافی مانگنے میں بھی جلدی کرو۔ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی نا، دوسرے سے معافی مانگنے میں جلدی کرو، مبادرہ اس سے کہ وہ وقت آ جائے کہ آپ کے جنازے پہ کھڑا مولوی ہو۔ ایک ہوتا ہے جنازہ پڑھانے والا کوئی اور مولوی، ایک ہوتا ہے جنازہ پڑھانے والا آپ کا اپنا بیٹا ہو، آپ کا اپنا بھائی ہو۔ شریعت کے آپ مسائل دیکھیں نا، فقہ کے مسائل پڑھیں، ان کے اندر جنازہ پڑھانے کا سب سے پہلا جو حق ہے، باپ کا جنازہ بیٹا پڑھائے، سب سے، اس لیے کہ بیٹا جب باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا نا، اور جب زبان سے کہے گا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یقین جانیے کہ جو درد اس کی دعا میں ہو سکتا ہے کسی اور کی دعا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ شریعت نے مسائل سکھائے۔ ہم اپنے بچوں کو جنازہ پڑھنا، کسی نے، آپ دیکھیں آپ ماشاءاللہ عقل والے ہیں، کوئی نوجوان ایسا جو رات کے وقت اپنے بچوں سے پوچھتا ہو بیٹا نماز آتی ہے، کلمے آتے ہیں، بیٹا جنازہ پڑھنا آتا ہے؟ بچے بالغ ہو جاتے ہیں، غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ کل پرسوں کی بات ہے، ہمارے مدرسے میں ایک نوجوان آیا، اس نے بڑی داڑھی اس کی آئی ہوئی تھی، اس نے بڑا عجیب سا ڈیزائن بنوایا ہوا تھا داڑھی کا۔ میں نے پاس بٹھایا، مجھے ملنے آیا، گپ شپ کی، میں نے پوچھ لیا آپ کی عمر کتنے کی؟ تقریباً 19 سال ہے۔ میں نے کہا غسل کے فرض کیا ہیں؟ دائیں بائیں شائیں، اور جس کالج کے اندر وہ پڑھتا ہے اس کا نام بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ غسل کے فرائض یاد نہیں ہے، غسل کے فرائض۔ میں نے کہا تجھے غسل کے فرائض یاد نہیں ہے تو بالغ بھی ہے، سارا بچہ غسل کرتا کیسے؟ کہ تو غسل خانے میں جاتا ہوں، کپڑے اتارتا ہوں، خود ہی چلا کر گھمانے کے واپس آ جاتا ہوں۔ یہ پاک ہو رہے ہیں میرے دوستوں، دین اسلام کی تعلیمات ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یقین جانیے کہ جب تک ہماری زندگی کے اندر دین کی تعلیمات نہیں آئیں گی، ہمارے گھروں کے اندر جب تک دین کی تعلیمات نہیں آئیں گی، خوشیاں آ ہی نہیں سکتی، ہمارے گھروں کے اندر رونق آ ہی نہیں سکتی۔ شریعت نے ہمیں معاشرت کے بڑے سنہرے اصول، مولانا مفتی
شفیع رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم کراچی، بہت بڑے دینی ادارہ اس کے محتمل، مفتی بن چکے ہیں، عالم کے بعد مفتی کا کورس کر چکے ہیں، کورس کرنے کے بعد میاں حسین اصغر علی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، ان کے گھر کے اندر کسی کام سے نہیں، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد دسترخوان لگا ہوا تھا، مفتی صاحب نے بزرگوں سے کہا جی آپ تھوڑا آرام کریں، میں دسترخوان اٹھا لیتا ہوں، توجہ کرنا توجہ، اب یہ عالم ہے مفتی ہے، کب دسترخوان اٹھاتا ہوں؟ بزرگوں نے پوچھا بیٹا دسترخوان اٹھانا آتا بھی ہے؟ پوچھ کس سے؟ مفتی سے، بیٹا دسترخوان کو اٹھانا آتا بھی ہے؟ آگے وہ مفتی میرے جیسا نہیں تھا، آج کے دور کا نہیں تھا، وہ عارسی حضرت آپ بتا دیں کیسے اٹھانا ہے؟ کہا بیٹا جب دسترخوان اٹھاؤ تو اٹھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، سب سے پہلے دسترخوان سے جو روٹی کے بڑے بڑے ٹکڑے ہیں ان کو اکٹھے کرو، پھر دسترخوان کے اوپر ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں ان کو الگ کر لو، جو چوڑا پڑا ہوا ہے ان کو الگ کر لو، برتنوں کو سائڈ پہ کر لو، یہ روٹی کے ٹکڑے اٹھا کے ایسی جگہ پہ ڈالو جہاں وہ پرندے وہ جانور جو روٹی کے ٹکڑے کھاتے ہیں، بلی وغیرہ مرغی وغیرہ، ان کے آگے جا کے ایسی جگہ پہ ڈالو جہاں سے وہ ان ٹکڑوں کو کھا سکے، اللہ کا رزق ضائع نہ ہو، کہا کہ ذرات اٹھاؤ ایسی جگہ پہ ڈالو جہاں کیڑے مکوڑے ان ذرات کو استعمال کر سکے، ان کا رزق ہے، رب تعالیٰ نے یہاں پر بچایا ہے، اس کو وہاں ڈالو تاکہ اس کی ناقدری نہ ہو، کہا کہ ہڈیوں کو اٹھا کے ایسی جگہ پہ ڈالو، محلے کے اندر بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں کتے آ کر بلی آ کر ہڈیاں کھاتی ہے، ان ہڈیوں کو جا کر وہاں پر ڈالو، مفتی صاحب فرماتے ہیں اس دسترخوان کے اوپر میں نے آم بھی کھائے تھے، آم کے چھلکے بھی پڑے ہوئے تھے، وہ فرمانے لگے ان آم کے چھلکوں کو اٹھا کر محلے کے اندر اکٹھے ایک جگہ پر نہ ڈالنا، اس لیے کہ تم تو آم کے چھلکے ایک جگہ پر ڈالو گے، ہمارے محلے کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو غریب ہیں، ان کے بچے گلی میں کھیلتے ہیں، ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے آم خرید کر دے سکے، جب تم ان چھلکوں کو اکٹھے ڈالو گے وہ بچے گھر سے باہر نکلے گا، ان کے دل کے اندر ایک آس پیدا ہوگی، کاش میرے ابا کے پاس بھی پیسے ہوتے تو وہ مجھے آم کھلا دیتے، تیری وجہ سے کسی کی دل آزاری کو ایک اچھی بات نہیں ہے، دین اسلام کی تعلیم ہے نا، دین اسلام کی تعلیم کتنا کہا میں جب ایسے کرتا ہوں تو میں ان چھلکوں کو وقفے وقفے سے ڈالتا ہوں تاکہ اکٹھے ایک جگہ نہ پڑے اور کسی کو پریشانی نہ ہو، میرے اندر اتنی وسعت نہیں کہ میں سارے محلے والوں کو کھلا سکوں، ہاں اتنی وسعت تو ضرور ہے کہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے میری وجہ سے، یہی میاں اصغر علی، یہی رات کے وقت ایک گھر سے گزرے، مفتی شفیع صاحب ساتھ ہیں، محلے سے گزر رہے ہیں، گزرتے گزرتے ایک مکان کا دروازہ آیا، اس سے پہلے رکے، اپنے چپل اتار کر بغل میں دبائے، بڑے آرام سے دروازے کے آگے سے گزرے، دور جا کے چپل نیچے رکھ کے پہن کر چلے، اس سے پوچھے یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا میرے محلے کے اندر نا یہ جو گھر ہے یہ ہندو کا ہے، غیر مسلم ہے، اس گھر کے اندر جو عورت رہتی ہے نا وہ غیر مسلم ہے اور وہ جوانی کے اندر فاحشہ تھی، اس کا کام تھا اپنے جسم فروشی کرنا، اور وہ بوڑھی ہو گئی ہے، اس وقت تو لوگ بہت زیادہ اس کے گھر کے اندر آیا کرتے تھے، سمجھایا بہت مانی نے، غیر مسلم تھی، اب بوڑھی ہو گئی ہے اور لوگوں کی آمد و رفت اس کے پاس زیادہ نہیں ہے، میں رات کے وقت جب یہاں سے گزرتا ہوں میں اپنے جوتے اتار کر بغل میں دبا لیتا ہوں، صرف اس لیے کہ کہیں میرے جوتوں کی آواز سن کر اس کے دل میں تمنا پیدا ہو کہ کوئی میرا کسٹمر آیا ہے، میں اس غیر مسلم کو بھی اپنی جوتوں کی آواز سے تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا، یہ مسلمان، یہ علماء، انہوں نے تعلیم ہمیں دکھائی ہے معاشرے کے اندر رہنا کیسے، تو میرے دوست ہم پڑوسیوں کو رشتہ داروں کو تکلیف دینا وہ بڑی دور کی بات ہے، آپ گھر کے معاملات دیکھو، وہی بیٹا ہوتا ہے جس کو باپ بڑی شفقتوں سے پالتا ہے، باپ بڑے خرچ کرتا ہے، اس کی شادی ہونے کی دیر ہوتی ہے، اللہ قلیل کو اچھا بھی نکل آتا ہے، ورنہ عمومی آج کا معاشرہ یہ ہے، وہی بچہ پھر بیوی کے پیچھے لگ کے اس بوڑھے باپ کو بھول جاتا ہے، بوڑھی ماں کو بھول جاتا ہے، ان کی ضرورتوں کا خیال نہیں کرتا، ان کے ساتھ محبتیں نہیں کرتا، میرے دوستوں اس میں اس بچے کا جہاں پر اگر قصور ہے، مانتا ہوں کہ اس بچے کو یہ نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن جہاں اس بچے کا قصور ہے تو کہیں نہ کہیں قصور اس والد کا بھی ہے جس نے اس کو دین کی تعلیم نہیں دی ہے، جس نے اس کو دین اسے بتایا ہی نہیں کہ میرے نبی نے باپ کے حقوق رکھے کیا ہیں، میرے نبی نے بتایا ہے کہ باپ جس وقت کسی کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو باپ کی دعا میں اور عرش معلیٰ میں فرق نہیں ہوا کرتا، آسمان کو چیرتے ہوئے رب تعالیٰ تک باپ کی دعا پہنچا کرتی ہے، یہ چیزیں سکھائیں گے ہم اپنے بچوں کو تو یقین جانیے کہ یہ بچے ہمارے لیے بڑھاپے کے اندر سہارا بنیں گے، اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی